الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد وصل الكلام إلى وأما المرفوع فقال السيبوي واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون إنهم مجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان وذلك على أن معناه معنى الابتداء فيرى أنه قال هم كما قال بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق. ما زال الكلام في اقسام العطف. گفتگو جو ہماری کیا ہے عطف کی اقسام میں، اور مسلسل بیان کر رہے ہیں، کوئی ہفتہ دو ہفتہ ہونے والا ہے کہ 3 قسم عطف کی: عطف علی اللفظ، العطف علی المحل، اور توہم کی بنا پر عطف کرنا. العطف علی التوہم یعنی کہ یہ وہم کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایسا ہوگا. وہم کا مطلب کیا؟ کیا تعریف تھی وہم کی منطق کے اندر شیخ جعفر؟ طرف مرسوم نسبت کے 2 طرف ہوں اور ایک راجع اور دوسرا مرسوم، تو مرسوم ہے. کیا مطلب مرجوع؟ کیا تعریف تھی وہم کی؟ آسان بات کہتی ہے آغا حاکم. دیکھ کے آنا، کل دیکھ کر آنا منطق کے اندر، حاشیہ مولا عبداللہ کے اندر دیکھ کے آنا. یہاں پہ وہم کیا تعریف کی ہم نے؟ یعنی کہ یہ سوچ تصور کرے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ہو تو بیان کیا یہ جو عطف علی التوہم ہے یہ فقط مجرور کے اندر نہیں ہے، یہ مجزوم میں بھی ہوتا ہے، مرفوع کے اندر بھی ہوتا ہے. مرفوع اسم ہو تو تب ہوگا، اور منصوب اسم اور فعل اور مرکبات کے اندر بھی یہ عطف علی التوہم ہو جاتا ہے. آج مجرور اور مجزوم پڑھنے کے بعد گفتگو آ گئی مرفوع تک. کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ، عطف علی التوہم مرفوع کے اندر کس طریقے سے ہوگا؟ کہہ رہے ہیں اس طرح ہوگا. فقال سیبوی نے کہا وَعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ مِنَ الْعَرَبِ، جان لو کہ عرب میں سے ایک گروہ، کچھ لوگ عرب میں سے یغلطون کے اوپر لکھیں یتوہمون. یغلطون یعنی کیا؟ یعنی وہم کرتے ہیں. کیا وہم کرتے ہیں؟ یتوہمون، یغلطون یعنی یتوہمون. فیقولون آکے کیا کہتے ہیں؟ وہ آکے کہتے ہیں انہم اجمعون ذاہبون. ان کو یہ وہم ہے بعض عرب کو کہ انہم اجمعون ذاہبون. یہ ذاہبون کے عطف علی التوہم کی بنا پر، وہم کی بنا پر کیا ہے؟ اجمعون کو ذاہبون نہیں، اجمعون کیا بولے؟ عطف علی التوہم ہے. یہ وہم ہے ان کو. وہم کس طریقے سے ہو رہا ہے ان کو کہ اصل میں انہم کے بعد یہ انہم ہم تو منصوب ہے، ایک اور ہم تقدیر میں ہے، مبتدا ہے وہ، اس کے لیے کیا بولے؟ یہ عطف ہو رہا ہے، یا اس کے لیے کیا تابع تاکید آ رہی ہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ یا انکا وزیدن میں وزیدن جو ہے وہ کاف کے اوپر عطف نہیں ہو رہا. اگر کاف کے لفظ یا محل پر عطف ہو تو کیا پڑھیں گے؟ منصوب ہے نا وہ، محلن بھی لفظن بھی. یہ تو زیدن پڑھ لیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ انتا ہے، انکا و انتا ہے اصل میں. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ وہ جو انتا ہے نا اس کے لیے کیا بولے؟ انکا انتا. انتا کے لیے کیا بولیں؟ یہ اس پر عطف ہو رہا ہے، وہم کر رہا ہے کہ انتا ہے یہاں پر. تو کہہ رہے یہ جو ہے یہ کیا بولیں؟ یہ وہم ہے. یہ بعض لوگ اس طرح وہم کر کے عطف کرتے ہیں. یہ تو یہاں پہ کیا عطف ہے؟ وہاں مرفوع ہو گیا نا، مرفوع. اجمعون مرفوع، زیدن کیا مرفوع. وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ فَقَالَ سِيبوي وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ مِنَ الْعَرَبِ يَغْلَطُونَ، کیا کرتے؟ توہم کرتے ہیں. فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں إِنَّهُمْ أَجْمَعُونَ ذَاهِبُونَ. اجمعون یہاں پہ کیا عطف کر رہے ہیں؟ ایک مبتدا ہم کے اوپر. وَإِنَّكَ وَزَيْدٌ ذَاهِبَانِ وَذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْابْتِدَاءِ. اس کے معنی کیا بولے؟ ابتدا کے معنی ہے. فَيَرَى أَنَّهُ قَالَ ہم، وہ اس طرح دیکھتے ہیں. وہ عرب والے کیا دیکھتے ہیں؟ گروہ ہم ہے اصل میں یہاں پہ، انہم نہیں بلکہ کیا ہم ایک مبتدا ہے، اس کے لیے کیا عطف آ رہا ہے اجمعون. یہ انتا ایک مبتدا ہے، اس کے لیے انکا ہے ہی نہیں. وہ کیا تصور کرتے ہیں؟ انت و زیدون، اس طرح تصور کرتے ہیں.
ہم و اجمعونا، ہم اجمعونا، اس طرح پڑھتے ہیں وہ. کما قال، جیسا کہ کہہ رہا شاعر کے قول جو پیچھے گزر گیا، یا بدا لیا انی لستو، یہ سوائے شاہد لے کر آ رہے ہیں. مدرک ما مضى ولا سابقین، ولا سابقین کو ہم نے کہا تب کیا تھا شیخ ابرار، سابقین کو ہم نے عطف کیا تھا مدرکہ کے اوپر، یہ وہم کرتے ہوئے کہ لیسا کی خبر میں با کا آنا زیادہ، اصل میں بے مدرکن ہے. یہ وہم کیا تھا ہم نے، کہہ رہے جس طرح وہاں پر وہم کر رہے ہیں اس طرح اجمعون میں بھی وہم کر رہے ہیں، اور وزیدن کے اندر وہم کر رہے ہیں کہ اتا ہے، انکا نہیں ہے، یا مثلا ہم ہے، انہم نہیں ہے. اس طریقے سے پڑھنا بہت زیادہ ہے. ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں وَمُرَادُهُ، مراد سیبوے بالغلط، غلط جو کہا نا یغلطون، میں نے آپ لوگوں سے لکھوا ہے یتوہمون، کہہ رہے ہیں کہ ما عبر عنہ غیرہ بالتوہم، کہہ رہے ہیں کہ اس غلط سے مراد وہی ہے کہ جو جس ما عبر عنہ غیرہ بالتوہم، سیبوے کے غیر نے اس جو مراد توہم سے لی ہے وہ مراد سیبوے نے اسی غلط سے لی ہے. یعنی کیا، غلط سے مراد وہی عطف علی التوہم ہے، کوئی اور غلط سے مراد خطا نہیں ہے، سبقت لسانی نہیں ہے. یہ انسان غلط سے مراد نہیں کہ زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے اور نیت کچھ اور ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا عطف علی التوہم مراد سیبوے کی. بات واضح ہو رہی ہے. وذالک ظاہر من کلامی، کہہ رہے ہیں یہ سیبوے کے کلام سے بات ظاہر ہے بالکل. ویوضحہ، اور سیبوے کی بات کو اور وضاحت کرے گی کون سی چیز، انشاد البیت، یہ شعر ہم نے کہاں پڑھا تھا پیچھے، عطف علی التوہم میں پڑھا تھا نا، دیکھیں کچھ دنوں پہلے، لست مدرکہ، یہ جو شعر لے کر آ رہا ہے سیبوے انشاد دلیل کے طور پر، یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ سیبوے کی مراد کیا ہے، عطف علی التوہم ہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی. اب ابن ہشام کہہ رہے ہیں وَتَوَهَّمَ ابن مالک أَنَّهُ أَرَادَ بِالْغَلَطِ الْخَطَأ. ابن مالک صاحب الفیہ، انہوں نے سیبوے کے اس غلط سے یہ سمجھا کہ انہوں نے غلط سے مراد خطا مراد لی ہے، عطف علی التوہم مراد نہیں لیا، بلکہ کیا، یعنی کہ عرب والے غلطی کرتے ہیں، خطا غلط کر کے پڑھتے ہیں. یہ سیبوے کی مراد کیا تھی، عطف علی التوہم. ابن مالک نے کیا سمجھا کہ یہ خطا سبقت لسانی مثلا غلط پڑھنا، یہ انہوں نے سمجھا. فاعترض علیہ، تو کہہ رہے ہیں اس نے ابن مالک نے کیا کیا، سیبوے کے اوپر آ کے اعتراض کر دیا، کہا کہ بأننا متى جوزنا ذالک، کہہ رہے ہیں جب بھی ہم اس غلط کو جائز قرار دیں، علیہم ان عرب کے اوپر، بولیں کہ بھئی یہ لوگ غلط پڑھتے ہیں، زالت الثقۃ بکلامہم، تو کہ ان کے کلام سے ثقیتیت کیا ہو جائے گی، بولے ثقاوت اور ثقتیت کیا ہو جائے گی، بولے زائل ہو جائے گی. کیوں، ہر غلط چیز کو جب الگ والے پڑھ لیں تو پھر ثقہ کہاں باقی رہے گا. ایک تو یہ بات. دوسرا کیا، وامتنع، یعنی کہ فاعترض علیہ بأننا متى جوزنا زالت الثقہ وامتنع ان نثبت شیئا نادرا، اور کہہ رہے ہیں یہ بھی ممتنع ہو جائے گا کہ ہم کسی نادر کو ثابت کر سکیں. نادر کی تعریف پڑھی تھی سمجھے کے اندر، نادر کی تعریف کیا تھی کہ جس کے ثابت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں عربوں سے پتہ نہ ہو، یہ تھی نادر کی تعریف. بتا دیں، ایک ہے ضعیف، ایک ہے نادر، ایک ہے شاذ. شاذ یعنی کیا، خلاف قانون اور قاعدہ. ضعیف یعنی کیا، ضعیف یعنی کیا تھی ضعیف کی تعریف، ضعیف یعنی کہ جو خلاف قانون نہ ہو، قانون کے مطابق ہو لیکن کم پڑھا جاتا ہو. نادر یعنی کیا، نادر یعنی کہ جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ عربوں سے یہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کو نادر. یہ تین اصطلاح پھر بھی دیکھ کے آئیے گا، سمجھیے کے اندر حاشیے میں لکھا ہوا کہیں پہ. کہہ رہے ہیں کہ اور اگر ہم یہ جائز قرار دیں نا، یہ کیا جائز قرار دیں، اگر ہم یہ جائز قرار دیں کہ بھئی عرب لوگ ہر غلط چیز کو پڑھ لیتے ہیں، غلط پڑھا انہوں نے اور آپ نے نقل بھی کر دیا، تو کہہ رہے یہ ممکن ہو جائے کہ ہم کسی نادر چیز کو پھر ثابت کر پائیں. کیوں، کیونکہ لامکان ان یقال فی کل نادر، کہہ رہے کہ ہر نادر کے اندر پھر یہ امکان آ جائے. کیا امکان آ جائے گا کہ ان قائلہ غلط، سے کہنے والا کیا بولے غلط ہے. عربوں سے نادر ثابت ہے نہیں، بالکل ثابت ہے، نادر کی طرف جا کے پڑھا. صحیح ہے، نوادرات عربوں سے ثابت ہیں، لیکن جب آپ اگر اس بات تک قائل ہو جائیں کہ غلط کو نقل کر رہے ہیں تو پھر آپ نادر کے اندر کیا کہہ سکتے ہیں، کیسا کہنے والا کیا ہے، قائل جو ہے وہ غلط، اس نے کیا غلطی کی ہے، اس نے خطا کی ہے. یہاں تک بات واضح ہے. یہ کیا ہو گیا، یہ عطف علی التوہم کے اندر مرفوع. واما المنصوب اسما، منصوب کیا ہے، عطف علی التوہم منصوب کے اندر بھی ہوتا ہے، اسم کے اندر بھی اور فعل کے اندر بھی.
کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اسم کے اندر ہے وہاں پہ کیا ہے فقال الزمخشری فی قوله تعالی. یہ کافی طویل بحث ہوگی، تھوڑا اس کو جلدی پڑھ کے ختم کرنا چاہیے. فقال الزمخشری، زمخشری نے کیا کہا فی قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ومن وراء اسحاق ویعقوب فی من فتح الباء. کہہ رہے ہیں کہ یعقوب کے اندر دو طریقے سے قرآن نے پڑھا ہے، ایک یعقوبو اور ایک یعقوبہ. کہہ رہے کہ شاید مثال اس وقت ہے اگر آپ یعقوبہ کو فتح کے ساتھ پڑھیں. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کس طرح پڑھیں؟ اب اگر جو ہے نا فتح کے ساتھ پڑھیں تو 4 قول ہیں یعقوبہ کی ترکیب کے بارے میں. کتنے قول ہیں؟ ابن ہشام وہی 4 قول بیان کر رہے ہیں. 4 قول ہیں اس کی ترکیب کے بارے میں. پہلا قول کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ آپ یہ توہم کرتے ہیں کہ یعقوبہ اصل میں اس طرح وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. توہم کرتے ہیں. کیا توہم کرتے ہیں؟ کہ یہ عطف کس کے اوپر بتائیں؟ اسحاق کے اوپر، اس بنا پر کہ یہ مفعول بہ ہے وہبنا کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ توہم کرتے ہیں. وہبنا ہے نہیں شروع میں آیت کے اندر، کیا وہبنا نہیں ہے؟ ہم پھر بھی ایک وہبنا لے کر آتے ہیں. کیوں؟ یہ وہم کرتے ہوئے. کیا وہم کرتے ہوئے؟ 1 منٹ آیت نکال کے دیکھتے ہیں. اس کی آیت کیا ہے؟ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ. یہ تو آئی نہیں رہا. میں وراء حجاب آ گیا. ہے کسی کے پاس کوئی ہے قرآن سرچ کرنے کے لیے؟ اسحاق سورہ ہود ہے یہ. وَيَعْقُوبَ. واو نہیں ہے؟ سورہ کون سے؟ چلیں اس کو دیکھ کے آنا نہیں نکل رہا یہاں پر. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہبنا کیا ہے؟ عطف کرنے کے ایک وہبنا ہے. عطف توہم میں یہ ہے نہیں آیت میں. کوئی لفظ کے اوپر بھی نہیں کر رہے ہیں، محل کے اوپر بھی نہیں. ایک فعل کا تصور کر رہے ہیں، اس فعل کے لیے اسحاق کو مفعول بہ. اور یہ کیا ہے؟ آیت آ گئی ہے. یہ آیت آ گئی 71. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. یعقوبہ کے اوپر نسب کہاں سے ہے؟ بہت دقیق ہے یہ. آپ لوگ کل کسی سے ترکیب کرا سکتے ہیں. یہ کہاں سے ہے نسب؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ وہم کریں گے ہم کہ وہ جو وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ ہے اس سے پہلے ایک فعل وہبنا اسحاق اس کے لیے مفعول بہ، اور پھر یہ بھی کیا مفعول عطف ہو جائے گا. بات واضح ہوئی؟ کوئی وہبنا نہیں ہے. مطلب واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ اگر دیکھا جائے تو کیا تصور ہوتا ہے کہ اسحاق مجرور ہے. ایسے ہی تصور ہو رہا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ورائی کے لیے مضاف الیہ میں نے جار رہا. لیکن یہاں پہ یعقوبہ کو نسب کیوں آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہبنا ہے اصل میں ایک تقدیر میں، اس کے لیے کیا مفعول بہ ہے وہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا جب ایسا ہے تو کہہ رہے ہیں ایک ترکیب تو یہ ہو گئی. اعلیٰ طریقتے، کس طریقے پر؟ اب طریقہ کیوں بیان کریں؟ اعلیٰ طریقتے کے نیچے نکلیں طریقے عطف توہم، عطف بر توہم کے طریقے پر. اور کیا طریقہ ہے وہ؟ اعلیٰ طریقت قولی، شاعر کے شعر میں جس طرح جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ مشائم لیسو مصلحین ولا ناعبن. اب یہاں پہ لا ناعبن کو عطف کر رہے ہیں، معطوف کس کے اوپر؟ مصلحین. مصلحین کیا ہے؟ خبر ہے. لیسا حالت نسبی کے اندر ہے نا، مصلحون تھا. اب کیونکہ نسب آ گیا تو مصلحین ہو گیا. اب ناعبن کو جر کیوں دیا؟ یہ وہم کرتے ہوئے کہ مصلحین نہیں بلکہ بے مصلحین ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ جس طرح آپ نے پیچھے بے مدرکن میں کیا تھا. تو کہہ رہے جو توہم وہاں پر کر رہے تھے آپ با نہیں ہے پھر بھی تصور کر کے لے کر آ رہے ہیں. یہاں پہ وہابنا نہیں ہے پھر بھی تصور کر کے لے کر آ رہے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ایک قول ہو گیا. القول الثانی وقیلا، دوسرا قول میں نے بیان کیا 4 قول ہیں. عبارت دقیق ہے، غور سے سنیے. وقیلا قول ثانی علی اضمار وہبنا. کہہ رہے ہیں کہ قول ثانی یہ ہے کہ یہاں پہ تقدیر میں وہبنا، یعنی کس طریقے سے؟ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ، خود وہبنا اسحاق کے اوپر نہیں آ رہا، خود یعقوب کے اوپر آ رہا ہے. اس طرح وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَهَبْنَا يَعْقُوبَ،
یعنی یعقوبہ ڈائریکٹ عطف ہو کے نہیں، ڈائریکٹ کوئی عطف نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ وہبنا کا مفعول بہ ہے. آپ جو عطف کی بات لے کر آ رہے ہیں وہ نہیں ہے، دوسرا قول یہ ہو گیا. کیوں کہہ رہے ہیں یہ آپ جو ادھر جو وہبنا لے کر آ رہے ہیں اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ تو کہہ رہے ہیں دلیل یہ ہے کہ آیت کے اندر کہہ رہے ہیں بدلیل فبشرنا، اسی آیت میں فبشرناہا آیا ہے شروع کے اندر. پھر کیا ہے بتائیں؟ ہاں تو کہنا جب فبشرنا آ گیا تو کیا ہو گیا؟ تو کہنا لأن البشارت من اللہ تعالی. آیت پڑھ، آیت کیا دیکھیں، آیت یہ سوٹی فبشرناہا باسحاق، ومن وراء اسحاق، ہم نے بشارت دی ان کو. کس کو؟ حضرت اسحاق کی والدہ کو. ہاں کس کی؟ اسحاق کے بارے میں بشارت دی. تو بشارت کس معنی کے اندر ہوتا ہے لغت میں؟ کہہ رہے ہیں لأن البشارت من اللہ تعالی بمعنى الہبا. کس کے معنی میں؟ ہبا کے معنی میں. تو کہہ رہے ہیں کیونکہ بشرنا ہبا کے معنی میں، تو ہم یہاں پہ خود یعقوبہ کے اوپر کیا آگا وہ ہم نہ لے کر آ جائیں گے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ یعنی ومن وراء اسحاق، اسحاق کے پیچھے ہم نے کیا عطا کیا؟ کس کو؟ یعقوب کو. مطلب واضح ہوا کیوں؟ کیونکہ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کی ایسا ہی ہے نا، بیٹے ہیں نسل میں سے بیٹے ہیں. بات واضح نہیں ہوئی؟ وقیل تیسرا قول، القول الثالث، تیسرا قول کیا ہے؟ ہوا مجرور لفظاً. یہ کیا بنے؟ لفظاً مجرور ہے. یہ لفظاً میں نہیں لگا، یہ ہوا مجرور، یہ یعقوبہ مجرور ہے. کیا ہے یعقوبہ؟ یہ جو یعقوبہ کے اوپر اعراب ہے وہ کون سے آ گئے غضن پر؟ یعنی کیا یعقوبے، یعقوبے ہونا چاہیے نا. جب جر ہوگا تو کیا ہوگا؟ با ہوگا، بی ہوگا. نافذ الدین بھی کہتا آپ ہدایت کے اندر یاد کر، آپ نے یاد نہیں کی ابھی تک. اسماء کیا کون سی فصل ہو؟ ابھی آپ درس کے بعد جعفر آپ کیا کر رہے ہیں؟ 6 بجے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے آپ کو آتے اسماء ہے دسنا پھیرا آغا جعفر سے پڑھنا اور پھر 8 بجے آگے مجھے گھر پر سنانا. اچھا یہ بہت ضروری ہے، پوری زندگی موت کے مسائل ہیں اس کے اندر. بات واضح نہیں ہو رہی؟ طہارت کے مسائل زیادہ ضروری کیا ہے؟ اصناف اعراب ہیں. مطلب واضح ہو رہا ہے غضر پر؟ زبانی یاد کر کے 2 گھنٹے کے اندر سنانا مجھے، بہت ضروری ہے. 3-4 دفعہ پوچھا بھول جاتے ہیں. کیا یعقوبہ کے اوپر آگا کیا ہو گیا؟ جر کیسے؟ غیر منصرف ہے. حالت نسبی الجری میں کیا آتا ہے؟ مفتوح، فتح ہوتا ہے. آسان سی بات ہے، پریشان ہو جاتے ہیں آپ لوگ. تو کہہ رہے ہیں یہ مجرور ہے. لفظاً کیا بولے؟ یعقوبہ کیا بولے؟ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ کہہ رہے ہیں عطفاً علی باسحاق. یہ اصل میں باسحاق با نے آ کے کیا ہے وہ اسحاق کو جر دیا، اس پر عطف ہے. لفظاً کیا ہے بھی کیا بولے؟ مجرور ہو جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ بہت دقیق ہے یہ بھی. میں عبارت پڑھ لوں تاکہ مسئلہ بالکل پانی کی طرح یا حلوے کی طرح حل ہو جائے آپ لوگوں کے لیے. یہ تھا قول ثالث. اب قول رابع آ گیا. او منصوب عطفاً علی محل اسحاق. یا کہہ رہے نہیں یہ اسحاق یعقوبہ منصوب ہے، لیکن کیا یہ اسحاق کے محل کے اوپر عطف ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بولے؟ اسحاق کے. عبارت واضح یہاں تک؟ اب ابن حشام کہہ رہا کہ وَيَرُدُّ الْأَوَّلَ. اولا یعنی کیا گئے جعفر؟ کیا آپ نے کس کے بات پڑھی تھی مغنی پہلے؟ ہاں دیکھا اچھے استاد کے پاس پڑھ کے اشتباہ کر رہا ہوں. ادھر لکھیں، ادھر اول سے مراد یہاں پہ یہ قول ثالث ہے. لکھیں ہاں اول سے مراد کیا بتائیں؟ لکھیں جو سکونی میں لکھا. یہ اول سے مراد کیا بتائیں؟ قول، یعنی یہ والا قول ہے ہوا مجرور عطفاً علی باسحاق. اول سے مراد کیا بتائیں گا؟ یہ قول ثالث. ابن حشام کے جو قول ہے نا یہ کہ یہ عطفاً یہ لفظاً مجرور ہے. کیوں؟ کیونکہ عطف ہو رہا ہے باسحاق کے اوپر، لفظ کے اوپر، اور اس کے اوپر بھی جو یہ فتح ہے یہ کیا ہے؟ حالت جری کی وجہ سے. اور کیونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کے اوپر کیا آ گیا بتائے گا؟ فتح آ گیا. یہ والا قول رد ہوتا ہے. کیوں رد ہوتا ہے؟ انه لا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف على المجرور كمررت بزيد واليوم عمرو. آئی سمجھ؟
یہ پتہ چلا، یہ پتہ چلا کہ اول سے کیا مراد ہے؟ اول سے مراد کیا آگا؟ یہ قول ثالث ہے۔ قول ثالث میں کر کیا رہا ہے؟ میری طرف دیکھیں، اب کتاب چھوڑ دیں۔ قول ثالث میں کر یہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں وَمِن وَرَاءِ اسحاقہ، واو عاطفہ کیا ہے؟ یہ واو، وَمِن وَرَاءِ اسحاقہ میں جو واو عاطف کون ہے؟ یہ واو، یہ واو عاطفہ یہ آ کے یعقوب کو عطف کر رہی ہے اسحاق کے اوپر۔ کیا کر رہی ہے بتائیں؟ ہاں، رد کس طرح ہوتا ہے؟ ابن ہشام کے رد اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی کبھی بھی آپ نے اگر کسی مجرور پر عطف کرنا ہو، ایسے مجرور کے اوپر، تو عاطف یعنی کیا؟ واو، اور جس کو عطف کیا جا رہا ہے مجرور کے اوپر، اس کے درمیان بیچ میں کوئی چیز فاصلہ نہیں ہوتی ہے، درمیان میں کوئی چیز ابن دقیق عبارت سمجھ جائے گی، سن لو مجھے۔ ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ آپ یعقوب کو عطف کر رہے ہیں واو عاطفہ ومن ورائی کے واو کے ذریعے سے، اور بیچ میں آپ نے 3 کلمے فاصلہ لے کر گئے، من ایک، ورائی 2، اسحاق خود۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ من وراء اسحاق و یعقوبہ، ڈائریکٹ و یعقوبہ کا عطف کرتے واو کے ذریعے سے اسحاق کے اوپر، بات آ رہی ہے؟ تب تو آپ کی بات ہم مان لیتے۔ آپ یہاں پہ عاطف اور معطوف کے درمیان 3 کلموں کا فاصلہ لے کر آ رہے ہیں، جبکہ ایک کلمے کا فاصلہ بھی جائز نہیں ہے۔ آیا سمجھ؟ یعنی ہے وَيَرُدُّ الْأَوَّلَ، یعنی قول ثالث۔ اب انہوں نے کہہ رہے کیونکہ ابن ہشام کے نزدیک پہلے جو 2 قول ہیں، پہلا والا قول وہ تو اس کے قائل ہے، وہ عطف التوہم کے، اس کو رد نہیں کر رہے، وہ بات واضح ہو رہی ہے۔ دوسرے قول کیوں رد نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ پہلے قول سے ملتا جلتا قول ہے، وہ بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ رد کر رہے تیسرے کو اور چوتھے قول کو، ون اولا و یرد الاولا کہہ کے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وثانی بھی کہیں گے، لیکن ثانی کہنا ابن ہشام بھول گئے۔ ثانی کہنا کیا ہو گیا آگا بتائیں؟ ابن ہشام کو اس کے بعد فوراً وَيَرُدُّ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ، سیاق عبارت تقاضا کرتی ہے کہ اول کے بعد ثانی بھی ہو، نہیں تو ڈائریکٹ کہتے ہیں وَيَرُدُّ هَذَا الْقَوْلِ الْقِيلِ، بات آ نہیں ہو رہی؟ وَيَرُدُّ الْأَوَّلَ تقاضا اس بات کر رہا ہے کہ نہیں ثانی کو بھی رد کریں گے، لیکن ثانی کو رد نہیں کر کے انہوں نے نئی بحث شروع کر دی۔ کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات انسان مؤلف ایک چیز لکھ رہا اور بیچ میں کوئی مطلب بھول جائے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ سارے مؤلفین سے ہوتا ہے ایسا۔ کہہ رہے ہیں وَيَرُدُّ الْأَوَّلَ، اب دیکھیں قول ثالث کا رد کس طرح کیا؟ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے۔ کیا چیز جائز نہیں ہے؟ الفصل و فاصلہ جائز نہیں ہے، بین العاطف، عاطف کے نیچے لکھیں واو، عاطف کے درمیان، والمعطوف، معطوف کے اوپر لکھیں یعقوبہ، کس چیز کے؟ علی المجرور، مجرور کے اوپر عطف کرنے، عاطف اور معطوف کے درمیان، جس کو وہ معطوف کا جس کو آپ مجرور پر عطف کر رہے ہیں، فاصلہ جائز نہیں ہے۔ کم مررت بزید والیوم عمر، یہاں پہ دیکھیں آپ عمر کو عطف کر رہے ہیں زید کے اوپر، بیچ میں واو اور عمر کے درمیان یوم لے کر آ گئے، یہ جائز ہے؟ تمام کا اتفاق ہے جائز نہیں ہے۔ جب یہ والیوم جائز نہیں ہے تو یہاں پہ آپ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوبہ میں واو ادھر آ رہا ہے، اس کے بعد پھر من ایک کلمہ، من کلمہ ہے نا، اس وراء 2، اسحاق 3 چیزیں فاصلہ لا کے آپ بولنا عطف کر رہے ہیں، تو کہنا آپ کا قول بالکل یہ رد ہے، مردود ترین قول ہے۔ کیا بولے آپ؟ مردود ترین قول ہے یہ۔ ایک بات اب یہاں پہ انہوں کہنا چاہیے تھا کہ وَيَرُدُّ الْأَوَّلَ، اس کے بعد ان کو لکھنا چاہیے تھا ابن ہشام کو وَيَرُدُّ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ، لیکن نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا انہوں نے؟ کیونکہ یہ بھول گئے یہ اور نئی بات شروع کر دی، وَقَالَ بَعْضُهُمْ، بات آج ہو رہی ہے؟ یہ باتیں رسوخ نے نہیں لکھی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، آنکھیں دیکھنے پڑتے ہیں مختلف۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے دلیل یہ عبارت وَيَرُدُّ الْأَوَّلَ، یہ خود عبارت اس بات سیاق عبارت تقاضا کر رہی ہے۔ آقا جعفر سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو یہ، دوسرا وہ جو ہے نا وہ منصوب عطفاً علی محلی، یہ ابن ہشام کے نزدیک غلط ہے، اس کو یہ رد کرنا چاہ رہے تھے لیکن لکھنا بھول گئے، یا مثلا نیا مسئلہ شروع کر دیا، ذہن کہیں اور چلے گیا تھا ان کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے نزدیک خود غلط ہے۔ کیوں؟ اگر عطف علی المحل کرے تو ان کے نزدیک غلط کیوں ہے؟ کون بتائے گا؟ جائے کھولے جائے، کیوں غلط ہے ان کے نزدیک؟ آگے بھر اسحاقہ کو ہیں ان کی کچھ شرائط تھی نا، ہاں کیا شرائط تھی؟ عطف علی التوہم، عطف بر محل کی 3 شرائط تھیں۔ اس میں کیا آتا ہے؟ محل پر عطف ہے۔ عطف بر محل کی پہلی شرط کیا ہے؟ امکان ظہور الاعراب فی الفصیح، یہاں پر اعراب فصیح میں ظاہر ہو رہے ہیں اسحاقہ والے، آپ جو محل پر اس کے عطف کر رہے ہیں نسب دے کر، نہیں بس سمجھ
مفعول تو بنی رہا نا, ظاہر ہی نہیں ہوں گے رب, جب ظاہر نہیں ہوں گے تو مال کی شرط کیا بنے گا, باطل ہو جائے گی. تو اس لیے کیا ہے, چوتھا قول بھی ان کے نزدیک بہت دقیق یہ مطلب سمجھ آیا. یہ آج کا دقیق ترین عبارت نہیں تھی, باقی تو آسان ہے, ترجمہ اور عبارت ہے. والامر سہل. وقال بعضهم في قوله تعالى, اگر عزیز کیا کریں, وقال بعضهم في قوله تعالى وحفظا من كل شیطان مارد. اب اس کے بعد یہ جو ہے نا, یہ بڑا اہم مسئلہ, یہ بھی پیچھے گزرا, یہ باب ثانی کے اندر بھی آیت آ چکی ہے. یہ مجھے یاد ہے, ہم ایک طویل عرصہ ہو گیا پڑھے ہوئے مغنی بھی, تو یہ یاد ہے کہ باب ثانی میں کہیں پہ آیا, یہ جا کے دیکھیے گا. وحفظا من كل شیطان مارد, انه عطف على التوهم. کہہ رہے ہیں یہ حفظا جو ہے نا, حفظا یہ کیا ہے, یہ عطف على التوهم ہے. معنی سے مراد ہوئی توهم ہے. یہاں پہ کیا توہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, انا زینا السماء الدنیا, کہ انا زینا السماء الدنیا جو آ رہا ہے اس سے پیچھے جو آیتیں آ رہی ہیں مسلسل ایک کے بعد ایک, صافات کی آیت نمبر 7 ہے یہ, اس سے پیچھے 6 اور 5 اور اس سے پہلے جو آیتیں آ رہی ہیں, وَهُوَ إِنَّا خَلَقْنَا الْكَوَاكِبَ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ. کہہ رہے ہیں اتفر کس کے اوپر, یہ وہم کر رہے ہیں سیاق آیات سے کہ یہ زینۃ للسماء, ہم نے کیا کواکب کو خلق کیا آسمان کے لیے, کیوں, تاکہ زینت بن جائے آسمان کے لیے کواکب. تو زینۃ للسماء ہے نہیں, لیکن کہہ رہے ہیں زینا سے ہم کیا نکالنے, ایک توہم کر رہے ہیں, زینتن ہے اور یہ حفظن. ہاں, اور کیا ہم نے کیا, وحفظن, اور ہم نے پھر کیا کیا, وجعلناہ رجوما, اور ہم نے کیا قرار دیا, ان کواکب کو رجوم قرار دیا, کس کے لیے, حفظاً من کل شیطان مارد, ہر شیطان مارد سے حفاظت کے لیے. تو کریں یہ حفظاً کیا ہے, عطف کر رہا ہے توہماً, وہم کرتے ہوئے کہ کیا ہے زینتن پر عطف ہو رہا ہے, زینتن نہیں عبارت میں, بات واضح ہو رہی ہے. تو یہاں پر کیا ہو گیا, اس میں منصوب کا حفظاً کا, اس میں منصوب کے اوپر توہم کرتے ہوئے عطف کر دینا, جو یہ کہنا بالکل صحیح ہے. بات واضح ہو رہی ہے, سر کے اوپر سے جا رہی ہے. کما قال تعالی, جسے کہہ رہے خداوند کریم نے کہا, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے اس آسمان کے دنیا کو زینت دی اس کے کیا مصابیح کے ذریعے سے. وَجَعَلْنَاهَ رُجُومًا, ایک احتمال یہ ہو گیا یہ کہ یہاں پہ حفظاً کیا ہے, زینتاً کے اوپر عطف ہو رہا ہے, عطف اس منصوب بر اس میں منصوب. وَيُحْتَمَل, اور کہنا ہے کہ احتمال یہ بھی دیا گیا ہے, أَن يَكُونَ مَفْعُولًا لِأَجْلِهِ, یہ جو حفظاً ہے کیا مفعول ہے لِأَجْلِهِ ہو, او مفعول المطلق, یا کیا ہو بنے مفعول ہے مطلق, و تیسرا احتمال. وعلیہما, کہہ رہے ان دونوں احتمالوں کی بنا پر, فالعامل محذوف, عامل کیا بولے محذوف ہو جائے گا. ای پہلے احتمال مفعول لجدی, وحفظا من کل شیطان زیناہ بالکواکب, یعنی یہ کواکب سے کیوں ہم نے زینت دی, تو کہہ رہے ہیں شیطان مارد سے حفاظت کی خاطر کی وجہ سے, مفعول لاجلہ. بات واضح ہو رہی ہے. اور اگر مفعول مطلق کا ہوتا ہے مصدر ہوتا ہے, مصدر کی کیا ہے, مفعول مطلق کی تین قسمیں, مفعول مطلق نوعی, عددی اور تاکیدی. تو کیا اگر مفعول مطلق بنے وحفظناہا, اور ہم نے کیا اس کی حفاظت, کیوں, حفظاً حفاظت کرنے کے لیے. بات واضح ہو رہی, یعنی کہ حفظناہا ایک فعل تقدیر میں, اس کے لیے کیا بولے حفظاً مفعول مطلق بن جائے گا. مفعول مطلق کیا ہو جائے گا, نوعی ہوگا, تاکیدی ہو جائے گا. یطہرکم, ہم نے کیا پاک رکھا, کیسا پاک, تطہیرہ, جیسا کہ پاک رکھنا تاکیدی. بات واضح ہوئی نہیں ہوئی. اب جو ہے وہ نماز کا وقت آ چکا ہے. حتی لا یطول بنا وقت الدرس, انشاءاللہ سیأتی الکلام, والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد.